کہ قبائل آئے افسوس کرنے کے لیے، اور پتہ چلا بڑے دکھ میں غم میں حضور کی قبر کے ساتھ آ کے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اور اب یہ بھی فیصلہ ہوا کہ حضور کی قبر سیدھی بنائی جائے یا لاحد والی۔ اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لاحد بنانے والے پہلے آ جائیں تو لاحد بنا دینا، اگر سیدھی قبر ڈلوان والی پہلے آ جائیں تو سیدھی بنا دینا۔ تو پھر جو لاحد والے تھے وہ صحابی پہلے تشریف لے آئے، تو پھر حضور کی قبر مبارک ہے وہ لاحد والی بنائی گئی۔ تو پھر مسئلہ آیا کہ حضور کو غسل کون دے، غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اگر غسل دیا جائے تو پھر کپڑوں سمیت دیا جائے یا حضور کے کپڑے اتار دیے جائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور غسل مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا علی المرتضیٰ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا۔ حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ ساتھ ساتھ پانی بہاتے رہے۔ اور جب حضور پاک کا غسل مبارک مکمل ہوا تو 2 چادریں تھی یمنی، وہ حضور کو تحفہ آیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ میرا کفن ان 2 یمنی چادروں میں رکھنا، مجھے انہیں 2 یمنی چادروں میں دفنانا۔ تو وہ 2 چادریں، اب مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور کو دفنایا کہاں جائے۔ سامنے جنت البقیع ہے، وہاں دفنایا جائے تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا حضور نے کہ اللہ کا نبی جہاں آخری سانس لیتا ہے، جہاں اللہ کے نبی کی روح پرواز کرتی ہے، تو اللہ کے نبی کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی فیصلہ ہو گیا، اب آخری فیصلہ اڑ گیا کہ حضور کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، قبر مبارک کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور حضور کی تدفین کا معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اب جنازے کا معاملہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھائے، امام کون بنے، اور صفوں کی ترتیب کیا ہو۔ تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبیوں کے جنازے نہیں پڑھائے جاتے، نبی جنازوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ ہم گناہ گار ہیں، کوئی آ کے کہہ دے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ کسی کی دعا کے صدقے اس میت کو اللہ بخش دے گا۔ کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی پردیسی، کوئی مسافر، کوئی راہگیر، کوئی بڑا اپنا پیارا، کوئی محبان، کوئی رو کے کیوں فرمایا کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، اور باپ کو غسل بیٹا دے، بیٹے کو غسل باپ دے۔ اصل میں شریعت کو اس بندے کی بخشش کروانی ہے، وہ جب باپ کو رو کے غسل دے گا تو اللہ کو کتنا پیارا لگے گا وہ بندہ، اور اللہ اس کی آنسوؤں کے صدقے باپ کو معاف کر دے گا۔ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے گا، سردار فروخ خان لغاری اب وزیر اعظم تھا اس وقت، اپنا صدر تھا، اس نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا تھا کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، مجھے نہیں آتا جنازہ، میں پڑھاتا ہوں اپنے باپ کا جنازہ۔ تو سب لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا تھا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پیارا جو ہے، جو قریب ہے رشتے والا، وہ جنازہ پڑھائے، تاکہ جب وہ رو رو کے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کے صدقے مرحوم کی بخشش فرما دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جی اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے، نبیوں کو بغیر جنازوں کے بلکہ نبیوں پہ درود اور سلام پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایسے ٹولیاں بنائی گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعیں تشریف لاتے گئے۔ بس آج آپ کی محبت میں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، تو سب صحابہ 10 آتے گئے اور آ کے حضور پاک کے درود و سلام پڑھتے گئے، 10 آتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے، 10 آتے گئے۔ پھر یہ 3 دن تک سلسلہ جاری و ساری رہا، جب بلاد مشرق اور مغرب، جنوب شمال سے۔ اس کے بعد جو گروہ مدینے میں آئے، انہوں نے پھر آ کے جو تباہی کی ہے وہ آج اور قیامت تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہے اس کا، لیکن ایک کام یہ کریں کہ جو زکوٰۃ ہے یہ معاف کر دیں۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، میری 200 بھیڑ ہے، گائے ہے، میں ان میں زکوٰۃ دوں، میں تو مر جاؤں گا، میری تو جان نکل جائے گی اتنی بھیڑوں میں سے،
20 بیڑے میں اگر نکالتا جاؤں، گائیوں میں سے میں گائیاں دیتا جاؤں، فصل میں عشر دوں، تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے پتہ ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے، مجھے یہ حضور فرما کے گئے تھے کہ ابو بکر صدیق سب سے پہلے جو لوگ ترکش کی طرح دین سے نکل جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے زکوٰۃ کے منکر ہوں گے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ فتنہ کھڑا ہوگا، اور آج بھی ہم جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، ہم سب دیکھ لیں کہ نماز ہم پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے لیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی ہم سب کام کر لیں گے، لیکن ذمہ دار سے آپ کہیں کہ عشر دیں، آپ کی کپاس کی فصل گئی ہے، آپ پہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرمائے گا کہ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، پھر میں لے لوں گا، پھر میں لوں گا کیسے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں زمین کی رگیں بند کر دوں گا، میں آسمان کا سینہ بارشوں سے بند کر دوں گا، پھر میں پانی کے رخ بدل دوں گا، میں پانیوں کے، دریاؤں کے، نہروں کے، سمندروں کے منہ موڑ دوں گا، پھر تم بلک بلک کے مجھ سے معافیاں مانگو گے، پھر میں اللہ معافی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت کے دن آخری الفاظ سنے کہ میں حوض کوثر پہ جب جاؤں گا، حوض کوثر آسمان کے جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر، حدیث پاک میں کہ حوض کوثر کے اوپر برتن پڑے ہوں گے چاندی کے، آسمان کے ستاروں کے برابر چاندی کے برتن ہوں گے جن میں حضور امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور جس شخص نے ایک بار حوض کوثر کا ایک گھونٹ پی لیا جب تک وہ جنت میں رہے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ جب بھی جنت میں پانی پیے گا یہ بات یاد رکھیں وہ صرف اور صرف ذائقے کے لیے پیے گا جنت کے مشروبات میں، لیکن پیاس نہیں لگے گی۔ میرے آقا فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پانی کے پیالے جائیں گے تو حکم خدا آئے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پانی چھین لیں، تو ان سے پانی چھین لیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو اس طرح گھبراہٹ، تو اللہ فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن بدبختوں نے آپ کے بعد دین سے نکل گئے تھے، ان کی شکلوں کو نہ دیکھیں، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اللہ سے جب استغفار کروں گا، ان کے لیے معافی مانگوں گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یا نبی اللہ آپ ان کے لیے دعا نہ مانگیں، انہوں نے زندگی میں جی بھر کے آپ کی مخالفت کی تھی۔ عزیزان محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔